عزیز سامعین اور بزرگان دین، میرا حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تھیوری ہے جو کہ مغرب پڑھا رہا ہے اور جن کے کہنے پر ہمارے ہاں قانون سازیاں ہو رہی ہے۔ وہ تھیوری یہ ہے کہ انسان کا بچہ نہیں ہے، بلکہ انسان یہ بندر کا سیکنڈ ورژن ہے، یعنی انسان بنا ہے بندر سے۔ یہ تھیوری وہ پڑھا رہے ہیں اور ہمارے مسلمان ان سے لے رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے نام سے ہمارے ہاں قانون سازی ہوتی ہے کہ جناب والا اس کے مطابق آپ قانون سازی کریں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ انسان کو انسان کا بچہ نہ سمجھے، جو لوگ ہیومن رائٹس کو غزہ میں اپلائی نہ کرے، جہاں پر نہ بچے کا خیال ہو، نہ خاتون کا خیال ہو، نہ بوڑھے کا خیال ہو، نہ کسی اور انسان کا خیال ہو، وہاں پر ان کو یہ چیزیں انسانیت نظر نہیں آتی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جناب والا انسانیت سب سے پہلی ہے۔ تو اگر یہاں انسانیت سب سے پہلی ہے، وہاں غزہ میں انسانیت سب سے پہلے نہیں تھی؟ وہاں جو اعمال دنیا نے دیکھے، آپ کے کرتوت جو دنیا نے دیکھے اور جو ابھی آپ کر رہے ہو، ہیومن رائٹس وہاں نظر نہیں آتے، انسانیت آپ کو وہاں نظر نہیں آتی۔ اور سب سے پہلے وہ انسان کے حق کو کیسے اجاگر کرے، جبکہ وہ انسان کو انسان کا بچہ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا یہ انسان بندر کا سیکنڈ ورژن ہے۔ ہمارا سب سے پہلے اعتراض تو یہ ہے کہ جناب والا ہمارے اسلام قرآن اللہ جل جلالہ کو فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم، میرا رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے الیوم، آج کے دن اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور آپ پر اپنے نعمت کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ جل جلالہ کو فرما رہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا، قرآن کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسے قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا۔ میرا دین کامل، میرا اسلام کامل، اللہ جل جلالہ نے مجدہ سنا دیا، میرے نبی کو جو ہے یہ فرمان سنا دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر ہم ان سے جو ہے وہ چیزیں لیں۔ عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں ازدواجی زندگی کا تصور نہیں ہے، وجہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں فرمائی تھی، کس طریقے سے وہ ہمیں ازدواجی زندگی کے متعلق کہیں گے؟ اور اسی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی درہم برہم ہے، بندروں کی طرح ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب والا انسان بندر کا دوسرا جنم ہے، انسان بندر کا سیکنڈ ورژن ہے، یہ تھیوری ہے۔ میرا رب فرما رہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ سارا پروجیکٹ اللہ جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ انسانیت کو سمجھا دیا کہ آپ بندر کے بچے نہیں ہو، آپ انسان ہو اور انسان انسان کا بچہ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، میرا رب یہ سارا سمجھا رہے ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ،
پیدا کرنے والی ذات بتا رہے ہیں. اللہ جل جلالہ خود فرما رہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بابرکت ہے جو بہترین پیدا کرنے والا ذات ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس انسان کے متعلق فرما رہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ارے انسان آپ کو میں نے بہترین سانچے میں، خوبصورت سانچے میں بنایا ہے. اور جو تیوری ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ جناب والا کہا جا رہا ہے انسان بندر سے بنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن صاف تردید فرما رہے ہیں انسان کس چیز سے بنا ہے میرا رب بیان فرما رہے ہیں. اور میرا عزیز ساتھی یہ پروسیس جو رب کائنات نے سمجھایا ہے نا کہ بچتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نطفہ بنایا، نطفہ کو علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، پھر اس مضغہ کے اوپر جو ہے ہم نے گوشت چلایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. یہ سارا کا سارا 40 دن کے فاصلے پر ہوتا ہے. اس لیے ہماری تبلیغی حضرات کیا فرماتے 40 دن لگاؤ. اس 40 دن میں آپ میں انقلابات ہے. قرآن کہتا ہے انسان کی تغیر تبدل میں 40 دن کو بڑا دخل ہے. اجتماع ہے نا، پتہ ہے آپ کو. یہ ہمارے حضرات جو فرما رہے ہیں کہ بھائی 40 دن لگاؤ، کیوں؟ اللہ جل جلالہ انسان کی تخلیق میں تبدیلی اور تغیر کو جو بیان فرما رہے ہر ایک تغیر تبدل جو ہے وہ 40 دن بعد ہے. اس لیے انقلاب، تغیر، تبدیلی اگر انسان میں آئے گی تو 40 دن میں آئے گی. تو اللہ رب العزت نے اس تھیوری کو رد فرمایا کہ یہ جو آپ کو لینن کی تھیوری سمجھائی جا رہی ہے، آپ کو آکسفورڈ میں یہ چیزیں جو پڑھائی جا رہی ہے، یہ بالکل نہیں ہے. بلکہ کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے میں نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اس سے نطفہ بنایا، نطفہ کو علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، اور مضغہ کے اوپر ہم نے جو ہے گوشت چلایا. اور اللہ رب العزت نے اس انسان کے متعلق فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور تیسری آیات میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے اس انسان کو کرامت بخشی ہے، عزت بخشی ہے ساری مخلوقات پر. اللہ جل جلالہ سزا کے طور پر جب بنی اسرائیل کو سزا مل رہی تھی تو ان سے کہا گیا کونوا قردۃ خاسئین. جوڑ سے شادوغان، بندر بن جاؤ. سزا ہے، سزا. اب وہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ ان کو سزا اس طور سے ملی ہے. آپ انسان کے سیکنڈ ورژن بندر کو قرار دے سک رہے ہو. قرآن کہتا ہے جب بنی اسرائیل کو سزا ملی رب نے آرڈر جاری کیا کہ آپ حکم نہ ماننے والے لہذا بن جاؤ بندر. کونوا قردۃ خاسئین. اب یہاں تھیوری کیا سمجھائی جا رہی ہے؟ انسان بندر کا سیکنڈ ورژن. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے ساری انسانیت کو پیدا کیا، وہ فرمانے میں نے انسان کو مٹی سے، بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اور سوال کیا من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ. جب بھی انسان کی تخلیق کا تذکرہ آیا ہے اللہ رب العزت وہاں پر ثم اذا شاء انشرہ، ثم اذا شاء انشرہ، دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا. مر بھی جائے دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا. یہ انسان اگر قبر میں بھی چلا جائے ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ، اللہ رب العزت فرمانے سے دوبارہ اٹھا دیا جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا ہمارے مسلمان ان چیزوں کو لے رہے اور نعوذ باللہ ان تھیوریوں کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے اور ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کو لے کر آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے اور ان سے جو ہے ہمارے پاس رہنما ہے، قرآن ہے اور قرآن مجید جو ہے ایک ضابط حیات ہے. اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہماری اسمبلیوں میں بل پاس ہو رہے جناب والا 18 سال سے کم لڑکی اگر شادی کرے گی میرے نبی کی سیرت کو لے لو جس کے متعلق میرے رب فرما رہے الیوم اکملت لکم دینکم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن.
میری نبی کے اخلاق قرآن ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کس عمر میں فرما رہے؟ جب دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما رہے. عمر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 18 سال ہے دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت. اور یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانون، زنا کوئی کرے کوئی مسئلہ نہیں، فحاشی کرے کوئی مسئلہ نہیں، عریانی کرے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی 18 سال سے پہلے لڑکی شادی کرے گا، وقت کا حکمران کرے نعوذ باللہ، یہ جرم ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے اولاد بالغ ہو جائے آپ ان کی شادیاں کراؤ، آپ ان کی شادیاں کراؤ. اور آج کل بچے اور بچیاں 13 اور 14 سال اور 12 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، اور یہاں ڈرا رہے جناب والا اگر آپ اس عمر میں شادی کراؤ گے تو آپ مجرم قرار دیا جاؤ گے. جب آپ کا قانون قرآن سے نہیں ہوگا، اسلام سے نہیں ہوگا، دین سے نہیں ہوگا، تو پھر اسی گمراہی کی طرف جاؤ گے. یہ آپ عجیب عجیب قوانین پاس کیے جا رہے ہیں میرے عزیز ساتھیوں. اور نعوذ باللہ جو علماء کرام ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، آج لوگوں کو مولوی سے، علماء سے دور کرنے کی کوشش کیا جا رہا ہے تاکہ دین ان سے نہیں لیا جائے. اور کہا کیا جا رہا ہے جناب والا، یہ تو پاکستانی مدارستان بن جائے گا. ارے بن جائے نا. شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آئے تو ایک جگہ پر فرمانے لگے، مسلمانوں مالٹا کی جیل سے آپ کی کامیابی کا راز لے کر آیا ہوں. فرمانے لگے ہر گلی ہر کوچے میں آپ مدرسہ قائم کرو، مکتب قائم کرو. یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں. تو ہماری چاہت ہے، ہر مسلمان کی چاہت ہے کہ وہ زندگی اسلام کے مطابق گزارے، زندگی قرآن کے مطابق گزارے. اور ہر مسلمان پر دین سیکھنا اتنا فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق ہو. ہمارے بڑے وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں یہ تو پاکستانی مدارستان بن جائے گا، اور انشاءاللہ یہ بنے گا، بنا ہوا ہے. ہر گلی ہر کوچے میں الحمدللہ ہمارے علماء نے مدرسہ پہنچا دیا، اور ہر جگہ الحمدللہ اس کو وصول کرنے والے، قبول کرنے والے رجسٹریشن نہیں ہو رہے مدارس کے، لیکن مدارس بڑھ رہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک ڈالی، اور جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، آپ خود اڑوس پڑوس میں دیکھو، آج ہم جہاں رہ رہے الحمدللہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں مدرسہ قائم ہے. اور ہمارے افریقہ سے ایک عالم آئے ہوئے تھے، اس سے کہا میں تقریباً 18 سے یا 15 سال بعد پاکستان میں آیا ہوں، لیکن فرمانے لگے کہ میں نے پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو میرے دل کو مطمئن کر سکے. اور کہنے لگے یہاں پر جو ہے لوگ لاقانونیت کا شکار ہے، سگنل توڑے جا رہے ہیں، اور اسی سے حادثے ہوتے، بہت ساری جو ہے قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہے. کہا ایک چیز میں نے جو ہے اطمینان والی پائی کہ 15 یا 20 سال پہلے جب میں آیا تھا تو بورقی والوں کی تعداد اتنی نہیں تھی جتنی اب ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ بورقی والی کی تعداد اس لیے بڑی ہے کہ بنات کے مدارس بڑے ہیں، تبلیغی جماعت میں خواتین جا رہی ہے، مستورات کی جماعتیں نکل رہی ہے. کہا جب یہ گھر، یہ ماں کی گود مدرسہ بنے گا تو پھر جو ہے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ خاتون ہیں پردہ کر لیں، بلکہ وہ خود اپنے شوہر سے کہے گی کہ میرے پردے کا بندوبست کر لیں. تو کہا انشاءاللہ العزیز یہ خواتین جو بنات کے مدارس ہے یا پھر تبلیغی جماعت جو مستورات کی جماعتیں چل رہی ہے، یہ حرکت جب چلے گی تو انشاءاللہ العزیز ہر گھر مدرسہ بنے گا. ماں کا گود سب سے پہلے مدرسہ ہے. سب سے پہلے آدمی سیکھتا کہاں ہے؟ ماں کے گود میں سیکھتا ہے. جو چیزیں وہاں سکھائی جاتی ہے، تو جب والدہ عالمہ ہو اور اس نے بنات کے مدرسے میں پڑھا ہو، اس نے جو ہے اپنے معلمہ سے سیکھا ہو، دین کی تعلیم اس نے حاصل کی ہو، الحمدللہ ہر گھر تک یہ مدرسہ پہنچے گا، اور ہم پہنچا کے رہیں گے. تمہارے کو تکلیف ہو جائے نا،
تکلیف ہو تو کیا کرے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اس لیے تو کہتے ہیں نا قرآن مجید ہر وقت کے لیے کافی اور شافی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نور کو پھونکوں سے ختم کر لیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت اس نور کو کامل کریں گے، یہ نور کامل ہو کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دوسری جگہ ارشاد ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ان کو جو ہے تکلیف ہو، اگرچہ مشرکوں کو تکلیف ہو، کافروں کو تکلیف ہو، وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ رب العزت اپنے نور کو کامل کریں گے. اور علم نور ہے، اسلام نور ہے، دین نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ رب العزت کے متعلق جو آیا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. باہر کے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ اپنے نور کو کامل اور مکمل کرے گا، اور آپ جو ہے قوانین بنائے، جو بھی بنائے، لیکن انشاءاللہ العزیز یہ وقت آئے گا. ہمارے علماء نے ایک منصوبہ، ایک ترتیب، ایک طریقہ کار کے مطابق الحمدللہ اس نظام کو چلایا ہے، اور یہ نظام چلتا رہے گا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں نے نازل کیا، اللہ رب العزت فرما رہے، اور اس کی حفاظت میری ذمہ ہے. وہ انہی مسلمانوں کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت کرتے رہیں گے. اور پھر یہ بات یہاں مکمل ہوئی، چونکہ ہمارے کراچی شہر میں اجتماع آنے والا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دی کہ دین پھیلنے کے ذرائع دو ہے، مدارس اور دینی تبلیغ ہے. تو انشاءاللہ العزیز اجتماع شروع ہونے والا ہے. جب اس شہر میں ہو اور لوگ باہر ممالک سے تشریف لائے، لوگ دور دراز سے تشریف لائے، ہم اس سے محروم رہے میرے عزیز ساتھیوں، اس سے بڑی محرومی نہیں ہے. لہذا 25 سے کنا 25 تاریخ سے اجتماع شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں شرکت کریں گے نا انشاءاللہ. جو اجتماع میں جائے گا ہاتھ کھڑا کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دونوں ہاتھ کھڑا کر دینا. اللہ خوش رکھے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اذان ہوگی اس کے بعد سنت.